بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام پر یہ ایک الزام ہے کہ اس میں عورت کو مرد کے مقابلے میں بہت پیچھے رکھا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جتنی رعایت صنف نازک کی ہے اور جتنا لحاظ خواتین کا رکھا ہے تو اتنا مردوں کا بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ خواتین کی فطری کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے۔ اسلام میں دیکھا جائے تو شادی ہے، نکاح ہے، تو جس طرح شادی کرنا ایک مرد کی ضرورت ہے تو ایسے ہی عورت کی بھی ضرورت ہے، صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فطری طور پر عورت کی بھی ضرورت ہے شادی کرنا۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ مرد کو کہا جاتا ہے کہ تم حق مہر دو، جبکہ ضرورت دونوں کی برابر ہے، لیکن اس کے باوجود مرد کو پابند بنایا گیا کہ حق مہر وہ ادا کرے، اور پھر مرد کو ہی پابند بنایا گیا اس کی رہائش کا اور اس کے نان و نفقے کا، یعنی اس کے خرچ کا، اس کے لباس کا، اس کے کھانے پینے کا، جبکہ ضرورت دونوں کی ہے شادی۔ لیکن یہ سارے بوجھ، یہ ساری ذمہ داریاں صنف نازک پر اسلام کا رحم ہے، کرم ہے، تو یہ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالی ہیں، خاتون کے اوپر نہیں ڈالی۔ پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حق مہر دیا جاتا ہے، تو اس کی حقیقت بھی اگر دیکھی جائے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اسلام میں یہاں پر بھی صنف نازک کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بیٹے کو وراثت میں پورا حصہ ملتا ہے، یعنی ڈبل ملتا ہے، اور خاتون کو اس کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ مرد نے شادی کرنی ہے تو اس کے ذمے ساری پابندیاں ہیں، یعنی اس کا مکان، اس کی رہائش، اس کا نان و نفقہ، اس کا مکمل خرچ، یہ سارا لڑکے کے ذمے ہے جس کو وراثت میں دوہرا حصہ ملا ہے، 2 گنا ملا ہے، تو وہ سارا تو اسی میں خرچ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے، خاتون کو اگرچہ آدھا حصہ ملا ہے، بہن کو آدھا حصہ ملا ہے، لیکن اس کا خرچ کوئی نہیں، وہ آدھا حصہ بھی اس کے پاس باقی رہے گا، چونکہ اس کی جب شادی ہونی ہے تو اس کی ساری ضروریات اسلام نے اس کے خاوند کے اوپر ڈالی ہیں، تو اس کا جو وراثت میں حصہ ملا ہے اس کو، وہ سارے کا سارا اس کے پاس محفوظ ہے۔ اور پھر گواہی میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی، تو یہاں پہ الزام لگتا ہے کہ عورت کو پیچھے رکھا گیا، حالانکہ عورت پر یہاں پہ بھی اسلام نے رحم کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی دینا کچہریوں میں، عدالتوں میں، تو اس کے لیے انسان کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اور ذلت و خواری کے ساتھ کچہریوں میں
اور عدالتوں میں پھرنا گواہی کے لیے، تو یہ صنف نازک کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی کہ 2 عورتیں ہوں گی نہیں تو عورت کو گھر سے ذلیل ہونے کے لیے اور کچہریوں میں اور عدالتوں میں جانے کے لیے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے اسلام نے شریعت کے اندر عورت کی گواہی کو سختی کر دیا کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہاں پہ بھی عورت کے اوپر اللہ نے رحم فرمایا۔ اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب عورت ماری جائے، کوئی مار دے اس کو، تو اسلام نے اس کے لیے جو دیت رکھی ہے جو قاتل سے لی جائے گی وہ 50 اونٹ ہیں، اور اگر مرد قتل ہو تو اس کی دیت شریعت نے 100 اونٹ رکھی ہے۔ تو ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی قیمت مرد سے کم ہے، تو یہ بھی ایک الزام لگاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو اسلام نے عورت ہی کا لحاظ رکھا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب مرد قتل ہوگا تو ظاہری بات ہے عورت ہی اس کی وارث بنے گی، تو عورت کو 100 اونٹ ملیں گے، اور اگر عورت ماری جاتی ہے تو وارث اس کا خاوند ہوگا تو اس بیچارے کو 50 اونٹ ملیں گے۔ تو حقیقت میں اگر یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو عورت ہی کا لحاظ رکھا گیا ہے شریعت میں۔ تو چونکہ ہمارا یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں یا جن کے ذہنوں میں یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، تو حقیقت میں انہوں نے اسلام کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں ہوتا، اسلام کی حکمتوں کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں ہوتا۔ اگر صحیح طور پر اسلام کو دیکھا جائے اور اس کی حکمتوں کو سمجھا جائے تو پھر انسان کبھی بھی اسلام کے کسی حکم کے اوپر اعتراض اور الزام نہیں لگا سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت